حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو حجاج بن یوسف نے کس کے کہنے پر شہید کروایا اور کس طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، جبکہ عبداللہ بن عمر نے ہمیشہ بنو امیہ کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی مولا علی علیہ السلام کی طرف سے امیر معاویہ کی مخالفت میں لڑائی نہ کی، بلکہ روپوش اور گوشہ نشین رہے، اور مدینہ منورہ میں جن صحابہ کرام لہ اجمعین نے یزید کی غیر مشروط اور صدقے دل سے مسلمانوں کو فتنوں سے بچانے کی غرض سے بیعت کی تھی، ان میں سر فہرست نام بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی تھا، لیکن پھر بھی بنو امیہ نے ہی عبداللہ بن عمر کو ظالم اور سفاک حجاج بن یوسف کے ذریعے کیوں مروا دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوش سنبھالا ہی تھا کہ اپنے گھر میں اسلام کا بول بالا دیکھا اور اسی ماحول میں ان کی نشو و نما ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اپنے والد سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے تھے، مگر صحیح یہی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اس طرح سے اسلام قبول کیا تھا جس طرح خاندان کے بڑے بزرگ کے تبدیل مذہب کرنے سے گھر کے کمسن بچے بھی غیر شعوری طور سے اپنے مذہب کو بدل ڈالتے ہیں۔ چنانچہ جن غیر معتبر راویوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کا واقعہ نقل کیا ہے، در حقیقت ان کو بیعت رضوان کے واقعہ کے ساتھ مغالطہ ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی منقول ہے کہ جب میرے باپ مسلمان ہوئے تو میں چھوٹا بچہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا بچہ حق و باطل کی تمیز اس طرح سے نہیں رکھ سکتا جو اس زمانہ میں اس کو کسی مذہب کے بذات خود قبول کرنے پر آمادہ کر سکے۔ یہ علم و فضل کے ساتھ بہت ہی عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار تھے۔ میمون بن مہران تابعی کا فرمان ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا، جبکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امام ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد 60 برس تک حج کے مجمع میں دوسرے مواقع پر مسلمانوں کو اسلامی احکامات کے بارے میں فتوے دیتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے مچھر کے خون کا کفارہ پوچھا تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں عراقی ہوں۔ فرمایا لوگوں ذرا اس کو دیکھنا، یہ شخص مجھ سے مچھر کے خون کا کفارہ پوچھتا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ کو شہید کیا ہے، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ دونوں میرے باغ دنیا کے 2 پھول ہیں۔ مزاج میں بہت زیادہ سخاوت کا غلبہ اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی عادت تھی۔ اپنی جو چیز پسند آ جاتی تھی فوراً ہی اس کو راہ خدا عز و جل میں خیرات کر دیتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ جنگ خندق اور اس کے بعد کی اسلامی لڑائیوں میں برابر کفار سے جنگ کرتے رہے۔ ہاں البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، آپ ان لڑائیوں میں غیر جانبدار اور گوشہ نشین رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد سب سے پہلے انتخاب خلیفہ کی مجلس شورا میں نظر آتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت اور نصیحت فرمائی تھی کہ خلیفہ کے انتخاب میں عبداللہ بحیثیت مشیر شریک ہوں گے، مگر صرف مشورہ دے سکتے ہیں، خلیفہ نہیں نامزد کیے جا سکتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کو ملکی معاملات میں حصہ لینے کا موقع ملا، مگر انہوں نے اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قضاء کا عہدہ پیش کیا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی کہ میں نہ 2 شخصوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اور نہ 2 شخصوں کی امامت کرتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جاہل جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے،
اور دوسرا عالم مائل علی الدنیا، اس کا مستقر بھی دوزخ ہے۔ تیسرا جو اجتہاد کرتا ہے اور صحیح رائے قائم کرتا ہے، اس کے لیے نہ عذاب ہے نہ ثواب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے باپ تو فیصلے کیا کرتے تھے تو کہنے لگے صحیح ہے، لیکن جب ان کو کسی پیچیدہ بات میں دشواری آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دشواری ہوتی تھی تو جبرائیل امین سے دریافت کرتے تھے، میں کس کی طرف رجوع کروں گا؟ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ جس نے خدا کی پناہ مانگی اس نے پناہ کی جگہ مانگی؟ اس لیے خدا را مجھ کو کہیں کا عامل نہ بنائیے۔ ان کے انکار پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ اصرار نہ کیا، البتہ یہ عہد لے لیا کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ میں سے کس کی خلافت کو تسلیم کیا۔ ابن حجر کا بیان ہے کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارہ میں مسلمانوں کا اختلاف تھا، اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کیونکہ ان کی رائے یہ تھی کہ جب تک کسی شخص پر لوگوں کا زیادہ اجماع نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن المستدرک نے غسان بن عبد الحمید کی روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شرط پر امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی کہ وہ ان کے ساتھ خانہ جنگی میں شریک نہ ہوں گے، اور جناب امیر علیہ السلام نے ان کو اس بات کی اجازت بھی دے دی تھی۔ امیر معاویہ کے بعد جب یزید تخت حکومت پر آن بیٹھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محض اختلاف امت کے فتنے سے بچنے کی خاطر یزید کی بیعت کر لی اور فرمایا کہ اگر یہ خیر ہے تو ہم اس سے راضی ہیں، اور اگر یہ شر ہے تو ہم نے صبر کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب مدینہ منورہ والوں نے یزید کی بیعت کو فسخ کیا تو آپ نے اسی فتنے سے بچنے کی خاطر اپنے اہل و عیال کو بلا کر فرمایا کہ میں نے اس شخص یعنی یزید کے ہاتھ پر خدا اور اس کے رسول کی بیعت کی ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکے باز کا ایک اکنا جھنڈ کھڑا کیا جائے گا، یہ فلاں کی فریب کاری ہے، اور سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شرک کیا جائے، کہ ایک شخص کسی کے ہاتھ پر خدا اور رسول کے لیے بیعت کر لے اور پھر اس کی بیعت کو فسخ کر دے۔ اس لیے تم میں سے جو شخص بھی یزید کی بیعت میں حصہ لے گا، اگر حصہ نہ لے گا، اگر کسی نے لیا تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ یزید کی بیعت آپ نے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر نہیں کی تھی۔ امیر معاویہ نے جب یزید کو ولی عہد بنانا چاہا تو عمر بن عاص کو ان کے پاس ان کا عندیہ لینے کے لیے بھیجا اور ان کا خیال پوچھنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے جا کر دبی زبان سے اس کا اظہار کیا اور اس کے عوض ایک رقم خطیر پیش کرنا چاہی۔ رشوت کا نام سن کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے کانپ اٹھے اور اسی وقت عمر بن عاص کو کھڑے کھڑے اپنے گھر سے نکال دیا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ ہوا، مگر اس کی خلافت صرف 3 مہینے تک رہی، اس کے بعد وہ خود خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ اب اس کی وفات کے بعد ایک طرف مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا اور عراق، حجاز و یمن کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، جبکہ دوسری طرف شام میں مروان بن حکم نے اپنی بیعت لی۔ گو اکثر اسلامی ممالک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل تھے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دعوی خلافت کو بازیچہ اطفال سے زیادہ وقت نہ دیتے تھے۔ چنانچہ انہی کے زمانے میں جب فریقین میں جنگ برپا تھی تو ایک شخص نے ان سے آ کر کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ فتنے کو روکنے کے لیے جنگ لڑو۔ عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا تھا کہ جب فتنہ تھا تو ہم لڑے، فتنہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنے ایک خدا اللہ عز و جل کی عبادت کر سکیں۔ اب یہ خانہ جنگی جہاد نہیں بلکہ بادشاہی اور حکومت اور تخت کے لیے لڑائی ہے۔ مگر جب عبد الملک کی طرف سے حجاج عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ معظمہ گیا اور خانہ کعبہ کے ایک حصے کو اپنے گولوں کا اور منجنیکوں کا نشانہ بنایا تو عبداللہ ابن عمر سخت برہم ہوئے اور وہ اپنی برہمی کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ 74 ہجری
ہجری میں 83-84 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ وفات کا واقعہ یہ ہے کہ حج کے زمانہ میں ایک شخص کے نیزے کی نوک جو زہر میں بھجی ہوئی تھی ان کے پاؤں میں چبھ گئی۔ یہ زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا اور یہی زخم ان کی موت کا باعث بھی بنا۔ عام طور سے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا، بلکہ حجاج بن یوسف کے اشارہ سے اس طرح سے زخمی کیے گئے تھے۔ البتہ اس واقعہ کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ المستدرک کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ میں منجنیق نصب کرائی اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا تو اس کا یہ فعل شنیہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ناپسند ہوا۔ آپ نے اس کو بہت برا بھلا کہا۔ حجاج برا فروختہ ہو گیا اور اس کے اشارے سے شامیوں نے عبداللہ ابن عمر کو زخمی کر دیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ہدایت کی تھی کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہ کرے۔ یہ حکم اس پر بہت زیادہ شاق گزرا، لیکن عدول حکمی بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور آپ کو زخمی کروا دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حجاج خطبہ دے رہا تھا، اس میں اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اتہام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کلام اللہ میں تحریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تردید کی اور فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، نہ ابن زبیر میں اتنی طاقت ہے اور نہ تجھ میں یہ مجال ہے۔ مجمع عام کے سامنے ان کی یہ ڈانٹ اس کو بہت ناگوار ہوئی، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اعلانیہ کوئی برا برتاؤ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خفیہ انتقام لیا۔ ابن خلقان اور اسد الغابہ میں اس کے علاوہ بھی دو روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دن حجاج بن یوسف خطبہ دے رہا تھا، اس کو اس قدر طول دیا کہ عصر کا وقت تنگ ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ آفتاب تیرا انتظار نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا جی میں آتا ہے کہ تمہاری آنکھیں پھوڑ ڈالوں۔ فرمایا تجھ کو تاہبین سے یہ بھی کچھ بعید نہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان نے فرمان جاری کیا کہ تمام حجاج مناسک حج میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کیا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات اور دوسرے مواقف سے بغیر حجاج کا انتظار کیے آگے بڑھ جاتے تھے۔ حجاج بن یوسف کی فرعونیت کب اس کو گوارا کرتی، مگر عبد الملک کے حکم سے مجبور تھا، اس لیے آپ کی جان کا خواہاں ہو گیا۔ ابن عبد البر نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں بھی یہی دونوں روایات نقل کی ہیں۔ اگرچہ ان دونوں روایتوں کی صورت میں واقعہ میں اختلاف ہے مگر تضاد نہیں، اس لیے ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام واقعات یکے بعد دیگرے آتے رہے ہوں، مگر حجاج بن یوسف ضبط کرتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی پیش نہیں چلتی اور وہ اس کو متعلق دھیان میں نہیں لاتے تو اخیر میں آپ کا قصہ ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن علل اعلان وہ عبداللہ بن عمر پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے اس کی صورت اس نے یہ نکالی کہ اپنے آدمیوں میں سے کسی کو حکم دیا کہ وہ حج کے موقع پر جب لوگ مناسک حج میں مصروف اور ازدحام ہوتے ہیں مسموم نیزہ سے آپ کے پاؤں میں خراش دے دیں۔ اس ازدحام میں زخمی کرنے والا بھی گرفتار نہ ہو سکے گا اور زہر کے اثر سے آپ کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ اور یہ ہوا۔ جب آپ بیمار ہوئے تو حجاج بن یوسف عیادت کے لیے آیا اور مزاج پرسی کے بعد کہنے لگا کہ اے عبداللہ ابن عمر، کاش مجھ کو ملزم کا پتہ چل جاتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تم ہی نے یہ سب کچھ کیا ہے اور پھر کہتے ہو کہ میں مجرم کو قتل کر دیتا۔ نہ تم حرم کعبہ میں اسلحہ باندھنے کی اجازت دیتے اور نہ یہ واقعہ پیش آتا۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف خاموش ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں وفات پانے کی تمنا بہت شدید تھی، چنانچہ جب آپ کی حالت نازک ہوئی تو دعا کرتے تھے کہ خدایا مجھ کو مکہ میں موت نہ دے، اور اپنے صاحبزادہ سالم سے وصیت بھی کرتے تھے کہ اگر میں مکہ معظمہ میں بھی مر جاؤں تو حدود حرم کے باہر ہی دفن کرنا، کیونکہ جس زمین سے ہجرت کی پھر اسی میں پیوند خاک ہوتے اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ وصیت کے چند دنوں بعد جب سفر آخرت اختیار کیا اور علم و آفتاب کا یہ آفتاب تابہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔